واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات. قابل قدر برادران اسلامی، آج کی جو نشست اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر کامرہ میں ضلع اٹک میں منعقد ہو رہا ہے، اس جشن کی غرض یہ ہے کہ ہم اپنے برادر بزرگ سید لال حسین شاہ بخاری ابن سید اکبر حسین شاہ بخاری کی قبر کے جواہر میں آقا کریم کو اور ان کے خاندان کو یاد کر کے اور اس محفل کو سجا کر ان کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں، اور دیگر بھی جو بخاری صاحبان یہاں دفن ہیں اور مؤمنین مؤمنات یہاں دفن ہیں، حضار محترم جو یہاں تشریف فرما ہے، علامہ سید حسن رضا نقوی صاحب سمیت، اور آپ کے جو یہاں پر علامہ صاحب ہیں ضمیر الحسن نقوی صاحب سمیت، اور سادات کرام و مؤمنین مسلمین سمیت سب کے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اولا میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب کے ہم سب کے جمیع مرحومین کو کامرہ کے قبرستان میں دفن تمام برادران اسلامی خواہران اسلامی کو دامن عفو میں جگہ مرحمت فرمائے، سید لال حسین شاہ صاحب بخاری کے درجات متعالی ہوں، سید منظور حسین شاہ بخاری کے درجات متعالی ہوں، اور دیگر بھی جو سید اکبر حسین شاہ سمیت بخاری صاحبان کے بزرگان یہاں دفن ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ثانیاً میں شکر گزار بھی ہوں جناب اصغر شاہ صاحب کا بھی، جواد شاہ صاحب کا بھی، کہ جنہوں نے مجھے عزت بخشی، اور بھائی لال حسین شاہ کے فرزندان کا اور اپنی بہن کا، ان کی اہلیہ کا، بخاری خاندان کا، خاص طور پہ ابو ذر بخاری کا، اور ساجد بخاری کے بھائی بھی تشریف فرمائے، سارے بخاری صاحبان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ حقیر پر تقصیر کو، چھوٹے سے طالب علم کو اس بڑی جگہ پہ بڑے ذکر کے لیے دعوت دی، اور میں اپنے نعت خانوں کا بھی بھائیوں کا شکر گزار ہوں، بڑی خوب محفل نعت سجائی ہے آپ نے، اور علامہ ضمیر الحسن صاحب بھی خطاب فرما چکے ہیں، اور میرے بھائی بھی ماشاءاللہ بہت وقت سے آپ صبح سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ طویل میں زحمت نہیں دوں گا، تقریباً میں زیادہ سے زیادہ 30 سے 35-40 منٹ میں ٹوٹل یہ تقریب میں اختتام پذیر کر دوں گا، تو جو میں معروضات پیش کروں آپ نے وہ توجہ کے ساتھ سماعت و نظارت فرمانی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے یہ دیکھ کر، یہ سن کر، یہ جان کر کہ اس کامرہ میں شیعہ سنی اتحاد کو میں دیکھ رہا ہوں، اور پورے پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وحدت اور اتحاد برقرار رکھیں، اس لیے کہ ہم سارے کے سارے آقا کریم کے کلمہ گو، ہم سارے کے سارے آدم و حوا کی اولاد، ہم سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، ہم سارے کے سارے آل محمد کے عقیدت مند ہیں، ازواج مطہرات باوفا اصحاب کے بھی مخلص ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اجتماعات زیادہ کریں تاکہ فرقہ واریت بھی ختم ہو، مذہبی دہشت گردی بھی ختم ہو، مواخات اسلامی اس ملک میں قائم۔ ثالثاً میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جو نیاز کا بندوبست بھی میں لنگر پاک
बनता हुआ देख कर आया हूँ। जो न्याज का भी बंदोबस्त मेरे भतीजों ने किया है, अल्लाह ताला उसे भी कबूल फरमाए। और जो हमारे शाह साहब के, असगर शाह साहब के फर्जंद मुझे लेने भी गए थे, जितने और भी कज़न्स हैं अबू ज़र के, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने इंतज़ाम और इंसराम किया, बेहतरीन माइक लगाया, साउंड सिस्टम लगाया, शामियाना लगाया। अल्लाह ताला आप सब के घरों को ऐसे ही आबाद और शाह, खैर और बरकत आप सब के लिए नाज़िल। राबिआन मैं ये भी अर्ज करूंगा कि हदफ जो आज का है वो तो ये था कि हाज़री देनी थी भाई सैयद लाल हुसैन शाह साहब की मज़ार पर, तो साथ ही फिर बुखारी साहबान ने सोचा कि आका करीम का जिक्र भी हो जाए, अहले बैत का भी जिक्र हो जाए। खामिसन मैं जिक्र करूंगा कि मुझे जो टॉपिक दिया है वो दिया गया है मीसम की तरफ से भी और दीगर जवानों की तरफ से भी कि मैं आज आधे घंटे के लिए गुफ्तगू करूं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में। तो अगर आप थके हुए नहीं हैं तो मैं गुफ्तगू शुरू करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि हम शान अबू तालिब के कितने पॉइंट यहाँ गिन सकते हैं। शान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब पर मैं गुफ्तगू अब नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि उलमाए सुन्नत का इत्तेफाक है इस बात के ऊपर कि जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमिन नहीं मानता वो उसे मोमिन नहीं मानता। लिहाजा ये तो बहस ही खत्म हो गई। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जरा गौर कीजिए। पहला पॉइंट ये है कि मैंने सूरह अज़्ज़ुहा को आपकी खिदमात आलिया में पढ़ने का शरफ हासिल किया। इसमें इरशाद हो रहा है, सिर्फ 3 आयतें आज तशरीहन अर्ज करूंगा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब, आपको आपके रब ने यतीम पाकर आपको पनाह नहीं दी। पनाह देते हैं अबू तालिब। अल्लाह कहता है ये मेरी पनाह है। फिर फरमाया वजदक वालन फहदा, आपके रब ने आपको गुमशुदा, ये गुमराह नहीं, नऊजुबिल्लाह। अगर नबी ही गुमराह है तो उम्मत रास्ते पे कैसे आएगी? ये तर्जुमा गलत है। वाल का यहाँ माना गुमशुदा, जैसे कोई आपकी कीमती शय गुम हो जाती है। आप गुमशुदा थे मेरे हबीब, आपको कोई जानता ना था। अरब के रेगिस्तानों में और पूरी गैलेक्सीज में कोई आपको जानता ना था। आपके रब ने आपका तारुफ कराया, लोगों को पहचानवाया। हाथ पकड़ के दिखाते हैं अबू तालिब, दावत जुलाशीरा में तारुफ कराते हैं अबू तालिब। हाथों पे उठा के कहते हैं ये मेरा नूरानी नबी है, वो अबू तालिब है। हर जगह अबू तालिब तारुफ कराते हैं। अल्लाह फरमा रहा है मैंने तारुफ कराया। तीसरी आयत वजदक आइलन फअगना, ऐ मेरे हबीब, आपको गरीब पाकर आपके रब ने गनी नहीं बनाया। आपके रब ने आपके कर्जे नहीं उतारे। आपके रब ने आपको तबलीगात के लिए पैसा नहीं दिया। पैसा दिया अबू तालिब ने, 100 ऊंट दिए अबू तालिब ने कि भतीजे पहले कर्जा उतार लो। ऐसे न कहें कि बड़ा खुदा का पैगंबर आ गया, उधार तो दे हमारे, पहले उधार उतार लो, पहले तबलीग का पैसा ले लो, 100 ऊंट ले लो, इन्हें बेच के इस्तेमाल कर लो, बाद में तबलीग करना।
کرنا. ادھار اترواتے ہیں ابو طالب, پیسہ دیتے ہیں ابو طالب, دولت دیتی ہے خدیجہ. اللہ کہتا ہے میں دے رہا ہوں. تو ایک بات تو طے ہو گئی نا. اللہ فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب, آپ سنگریزیں نہیں پھینکتے, اللہ پھینکتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وحی جو آتی ہے آپ کا کلام نہیں ہوتا, زبان آپ کی ہوتی ہے, کلام ہمارا ہوتا ہے. اللہ کا ہوتا ہے قول محمد قول خدا ہے, فعل محمد فعل خدا ہے. وہی اللہ کہتا ہے پناہ ابو طالب پناہ خدا ہے, تعارف ابو طالب تعارف خدا ہے, دولت ابو طالب دولت خدا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور محمد و آل محمد صلوات. دوسرا پوائنٹ, دوسری شان ابو طالب علیہ السلام کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جناب حافظ تنویر الحق صاحب بھی تشریف فرما ہے. قرآن پڑھنے کا لطف بھی آئے گا کہ حافظ قرآن. تو دیکھیے آپ ذرا غور فرمائیں ان ایشوز کو. یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں جو کہا اے میرے حبیب آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی, عبادت کے لائق صرف اللہ. ان الحکم الا للہ, حکم بھی چلے گا اس کا. سپر طاقت بھی وہی ہے, العزیز بھی وہی, قادر بھی وہی, علیم بھی وہی, علی کل شیء قدیر بھی وہی. معبود وہی ہے, عابد سب ہے, معبود ایک ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے, عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور ماں باپ پر احسان ہوگا. اے میرے حبیب آپ کے دو ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے پہ پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہنا, جھڑکی نہ دینا, ان سے دھیمے لہجے میں بات کرنا, سویٹ ایکسنٹ میں ان سے بات کرنا. میرے حبیب یہ بھی ذہن میں رکھنا, جب یہ بوڑھے ماں باپ تمہارے سامنے آ جائیں نا تو اپنے کندھوں کو احترام سے جھکا دینا اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا, بہر الہ ان پہ ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی. یہاں میرے دو تین سوال ہیں جلدی جلدی علماء اسلام سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضور تو پیدا ہوئے یتیم, تو باپ تو بڑھاپے کو پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باپ دنیا سے چلے گئے, آمنہ کا لال دنیا کو منور و معطر کرنے کے لیے تشریف لایا. ماں چلی گئی 6 سال کی عمر میں, دادا چلے گئے 11 سال کی عمر میں. لفظ ہے 3 بچے کے لیے. بچہ شکم مادر میں ہو تو جنین ہوتا ہے, بچہ 2 سال تک دودھ پی رہا ہو تو رضی ہوتا ہے, بچہ بالغ نہ ہوا ہو 14ویں پہ نہ پہنچا ہو تو صغیر ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کہا کہ دونوں ماں باپ ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, جب تمہاری صغیر تھے تو وہ تربیت کر رہے تھے تو انہیں اف نہ کہنا, انہیں جھڑکی نہ دینا, ان سے میٹھے لہجے میں بات کرنا, ان کے سامنے جھک جانا, ان کے لیے دعا کرتے رہنا. یہ 2 بوڑھے ماں باپ کون ہیں جو 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 4 سالوں میں تربیت کر رہے ہیں اور حضور کو حکم ہے کہ انہیں اف نہ کہنا. نہ تو حضرت عبداللہ ہے, نہ حضرت آمنہ ہے, نہ دادا ہے, سوائے علی کے بابا کے
کہ وہ دو ماں باپ کون ہیں جن کو نبی چھڑکی بھی نہیں دے سکتے، اف بھی نہیں کہہ سکتے، لہجہ بھی سخت نہیں کر سکتے، انہیں جھکنا بھی ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی۔ وہ نعت خان کہہ ٹھیک ہی رہے تھے کہ آپ بیٹھے سستی ہیں۔ میں غریب آدمی جو اتنا سفر کر کے آیا ہوں آزاد کشمیر سے، میں اللہ کے فضل و کرم سے ایکٹیو ہوں، اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہ نعرے جو لگ رہے ہیں یہ تو امریکہ بھیجنے والے نہیں ہیں۔ تو تھوڑا سا ذرا جوش نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سارا مجمع دکھا دے پتہ چلے، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا علی، یا علی۔ یہ ہو گئے جناب دو پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں ذرا میں آپ سے پھر توجہ کا طالب ہوں، دوسرے پوائنٹ میں ذرا آپ سے سوال کروں۔ یہ فرمائیے کہ عموماً اہل سنت کے بھائی بہن ہوں یا شیعہ، جو کرسی پہ یا ممبر پہ بیٹھتا ہے یا جو نعت خوانی کرتا ہے اس کو چٹھے دیتے ہیں دعا کرا دیجئے گا، کیوں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مولانا صاحب ہیں، جو عالم ہیں، چھوٹے سے ہی غیر معصوم ہیں، کوئی معصوم تو نہیں، ان کی دعا اللہ جلدی سن لے گا۔ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ مولوی صاحب کی دعا اللہ سنتا ہے، حضور کے چچا کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، جو ساری زندگی دعا کرتے رہے، حضور تو دعا کرتے رہے، حضور کی دعا چچا کے حق میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ حضور چچا کے جانے کے بعد بھی کہتے رہے، چچی کے جانے کے بعد بھی کہتے رہے کہ ان دو ماں باپ پہ رحم کر جنہوں نے میں صغیر تھا تو تربیت کی۔ آج قبرستانوں میں آپ محفلیں کرا رہے ہیں، میلاد کرا رہے ہیں کہ یہاں دعا ہوگی تو اللہ ان کو بخشے گا، تو کیا حضور کا کہنا اللہ ٹال دے گا؟ نہ ابو طالب کو بخشے گا نہ چچی کو بخشے گا۔ یہ کون سی فکر ہے کہ جو ڈیویلپ ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر؟ اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ حضور ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو اف نہیں کہہ سکتے، حضور اف نہیں کہہ سکتے، اور مولوی ان پر انویسٹیگیشن کے چیپٹر کھول رہا ہے کہ مسلمان تھے بھی یا نہیں۔ اب ایمان سے بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں یا مولویوں کی بات؟ شیعہ سنی بھائیوں انصاف کرنا، اللہ کی بات مانے جو فرما رہا ہے اف نہ کہنا میرے حبیب۔ میں ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے اگر محشر کا میدان ہو اور سارے نبی ساری امتوں کے ساتھ کھڑے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور وہاں آ جائیں میرے حضور، میرے آقا آ جائیں، ہر نبی جھکے گا یا نہیں؟ نبی جھکے گا تو امت بھی جھکے گی، جس کے لیے کائنات جھکے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور اسی دوران اگر ابو طالب آ جائے تو جس کے لیے ساری کائنات بشمول محمد جھکے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آپ یہ اپنی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر، یہ نکتہ یہ جملہ خاص طور پہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حضور ہیں، حضور اف نہیں کر رہے، حضور جھڑکی نہیں دے رہے، حضور دھیمے لہجے میں، حضور ہے کون؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو حفصہ ایسے ہی ہے نا؟ تو میں ایمان والوں مسلمانوں خبردار، جو تم نے میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کی، ساری امت مل کے نبی کی آواز پر نبی آواز بلند نہ کرے، اور میرے آقا کو حکم ہے کہ اے میرے حبیب تو ابو طالب کی آواز پہ آواز بلند نہ کر۔ کچھ سمجھ رہے ابو طالب کا مقام؟ تیسرا نقطہ، بس 5 کل پڑھوں گا، 5 اور اجازت لے لوں گا۔ تیسرا نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن میں بڑی آیتیں ہیں اس تناظر کی۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہودیوں کو
اور نصرانیوں کو ولی نہ بنانا. یہ باتیں ہو گئی. مسلمانوں کا ولی یہودی نہیں نہ نصرانی. پھر فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو ولی نہ بنا. پھر فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ میرے دشمن کو اپنا ولی بنانا نہ اپنے دشمنوں کو ولی بنانا. یہ صرف 3 آیتیں ذہن میں رکھیں. اللہ کا دشمن مسلمانوں کا دشمن مسلمانوں کا ولی نہیں، کافر مسلمانوں کا ولی نہیں، یہودی نصرانی ولی نہیں مسلمانوں کا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب شیعہ عالم یا سنی عالم قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ نکاح پڑھے نہ پڑھے تو پہلے کس سے پوچھتے ہیں؟ جو ولی ہوتا. سمجھ گئے نا؟ ولی سے پوچھتے ہیں نا. تو اور کہیں ولی بنایا ہو نہ بنایا ہو، حضور نے اپنے نکاح کے وقت تو ابو طالب کو ولی بنایا ہے نا. یہی دلیل ہے کہ کافر ہوتے تو ولی کیسے بناتے؟ کافر کو تو ہم ولی نہیں بنا سکتے، حضور کیسے ولی بناتے؟ یہ دلیل ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ تیسرا پوائنٹ. اچھا یہ بھی سمجھ لیں، میں بھائی لال حسین شاہ نے بھی میرے ساتھ حج کیا. حج میں جاتا ہوں، 36 سفر کیے ہیں. تو میں حج میں گیا ہوا تھا تو کال آ گئی. بھائی لال حسین ساتھی تھے اتفاق سے. ایک صاحب کی کال آ گئی بروکلن نیو یارک سے. انہوں نے کہا کہ اہل سنت تھے، بھائی ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے، حضور آپ کب آئیں گے؟ تو میں نے ایسے ہی کعبے کے جوار میں ایسے ہی میں نے ازراہ مذاق کہہ دیا کہ وہ وہاں پر سکھوں کا گردوارہ ہے، وہاں سے پڑھا لیجیے. کہنے لگے کہ آپ نے ہمارا یہ لیول سمجھا ہوا ہے مسلمان ہو کے سکھوں سے نکاح پڑھائیں. میں نے کہا ہندو بھی ہے. نہیں میں نے کہا یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے. کہنے نہیں، ہم نے اس مولانا سے نکاح پڑھانا ہے جو ویل ریپیوٹیڈ ہو، جس کی شہرت اچھی ہو. ہم کافر سے اپنے بچے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے. ایمان سے بتانا مسلمانوں کہ جب آج کا سنی بھائی میرا کافر سے نکاح نہیں پڑھاتا تو آمینہ کے لال نے اپنا نکاح ایک کافر سے کیسے پڑھا؟ یہی دلیل ہے حضرت ابو طالب کی شان کی، مقام کی، منزلت بلندی کی. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ حضور نے ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا. سنا ہے نا آپ نے یہ اعتراض؟ یہ اعتراض بالکل ٹھیک. حضور نے جنازہ نہیں پڑھا. ایک سوال میں کرتا ہوں، جس کا جنازہ حضور نہ پڑھے کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ ہر ایک کا، جیسے بی بی خدیجہ کا جنازہ بھی حضور نے نہیں پڑھائے تو بی بی خدیجہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابھی حکم جنازہ آیا ہی نہیں تھا. تو جب حکم نہیں آیا تو پڑھیں گے کیسے؟ حکم ہی نہیں آیا، بعد میں حکم آیا. اچھا یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ شیعہ سنی بھائی بیٹھے، آپ کی رسم کب ہوئی تھی پیدا ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کی؟ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کہ فلانی مسجد میں مولوی صاحب کے سامنے مجھے میرا ابا لے گیا تھا کہ کلمہ پڑھ. بتائیں کسی نے پڑھا ہے مسجد میں؟ کوئی رسم آپ کی ہوئی ہے؟ پتہ چلا جو مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے کسی جگہ جا کر، وہ تو کلمہ اس کے گھر میں پڑھا ہی جاتا ہے. اگر کوئی نیا مسلمان ہو تو کلمہ پڑھا جاتا ہے. جو نئے مسلمان تھے ان کے کلمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو آیا ہی مسلمان تھا وہ کلمہ کہاں پڑھے گا؟ آپ خود بتائیں نا. اچھا ایک کلمہ، ایک بات اور بھی سنیں، یہ جو انگوٹھی ہوتی ہے نا، یہ میری انگوٹھی ہے، اس پر کچھ کلمات لکھے ہوئے. عرب کے کلچر میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنی انگوٹھی پہ اپنی فیملی، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنے کوئی ایسا سمبل لگا دیتے تھے جس سے مذہب بھی سمجھا جاتا تھا
کبھی بتوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے، پہچان جاتے تھے کہ فلاں بت سے ان کا تعلق ہے۔ اب دیکھیں جب حضور نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے سارے مسلمان بھائیوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ جب حضور نے غسل دیا اپنے چچا کو، کفن پہنایا اپنے چچا کو، انگوٹھی اتاری چچا کی، تو انگوٹھی دکھائی حضور نے مجمع کو، انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا کلمہ نہیں پڑھا جو کہہ رہے ہیں نا، جواب سن لیں، رضیت باللہ ربًا وبابن اخی نبیًا وبابن علی ولیًا وصیًا اماما۔ میں ابو طالب راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں ابو طالب راضی ہوں میرا بھتیجا میرا رسول ہے، اور میں راضی ہوں میرا بیٹا علی ولی بھی ہے، وصی بھی ہے، امام۔ میرے بھائی ہو، میرے بزرگ ہو، میرے عزیز ہو، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی مشکل تو بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی دو ایک سوال اور کروں، آپ ایمان سے بتائیں، مسلمان جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ہاں حضور کی ولادت کی تاریخ پر اتفاق ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے سنی بھائی بناتے ہیں 12، ہم اس میں بھی جاتے ہیں، ہمارے امام خمینی نے کہا پورا ہفتہ مناؤ، سنیوں کے ہاں بھی جاؤ، سنیوں کو اپنے ہاں بھی جاؤ۔ الحمدللہ امریکہ میں، نیو یارک میں، یہ بھائی جواد بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں آپ بے شک، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں پر یہ شیعہ سنی کا امتیاز ختم کر دیا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ 12 کے جلوس میں خود جاتا ہوں اور میں ہی نیاز دیتا ہوں، 12 کا جو ہزاروں کا جلوس آتا ہے وہاں نیاز بھی میں اور میرے دوست دیتے ہیں المہدی سینٹر کے سامنے، اور جب عاشور کا جلوس نکلتا ہے مکی مسجد والے نیاز دیتے ہیں مسجد کے سامنے۔ ہم نے شیعہ سنی اختلاف مٹا دیا ہے، یہی میں چاہتا ہوں جہاں پر بھی ہو۔ اچھا میں ایک سوال اس سال میں نے کہا، میں نے کہا مسلمان بھائیو ایمان سے بتانا آخر یہ اختلاف کیوں؟ سنی بھائی 12 کو منا رہے ہیں، یہ حافظ صاحب ہے سنی ہے، ویسے میرے بھتیجے ہیں رشتے کے، ان سے پوچھ رہے 12 کو مناتے ہیں یہ، ہم مناتے ہیں 17 کو۔ یہ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں شیعہ بھائی ایسے ہی ہے نا، آخر یہ اختلاف کیوں ہے؟ آیا حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ ان کا تو زمانہ دور کا ہے، موسیٰ کی ولادت کیا، حضرت آدم تک چلے جائیں، آدم کی ولادت پتا ہے کہ جمعے کے دن ہوئی، یہ آخر کیا وجہ؟ کوئی کہتا ہے منڈے کو پیدا ہوئے حضور، کوئی کہتا ہے جمعے کو پیدا ہوئے، 12 صدر کیوں؟ اس کی وجہ سن، اگر یہ ساری تقریب بھول جائیں، یہ جملہ نہ بھولنا جو اب میں کہہ رہا ہوں۔ میں جب امریکہ گیا 90 میں، میں نے اپنا امیگریشن فائل کیا، مجھے امیگریشن والوں نے 92 میں رابطہ کیا کہ آپ کا امیگریشن اپروو ہو گیا ہے، آپ ذرا ہمیں اپنی ڈیٹ آف برتھ بھیجیں۔ اچھا میرا جو گاؤں ہے، آپ کے گاؤں میں تو خیر آپ تو بڑے ترقی یافتہ ہیں، میرے گاؤں میں تو اس وقت ڈیٹ آف برتھ یوم پیدائش لکھنے کا رواج ہی نہیں تھی، ہماری تو دائیاں بتاتی تھی کہ کب پیدا ہوا۔ میں نے ان کو لکھا بھائی ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، ہماری یونین کونسل میں تو ریکارڈ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے آپ اپنے والد سے، ہم نے کہا والد تو فوت ہو گئے، انہوں نے کہا پھر آپ چچا ہیں زندہ؟ میں نے کہا ہاں، چچا سے لکھوا کے بھیج دیں۔ مجھے ایک بات اس دن سمجھ آئی کہ اگر کسی کی ولادت کی ڈیٹ پوچھنی ہو تو دوستوں سے نہیں پوچھتے، چچا سے پوچھتے ہیں۔ اگر آپ چچا سے پوچھتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا، آپ نے دوستوں سے پوچھا ہے اس لیے اختلاف۔ یہی حال ہمارے آقا کی وفات کا بھی ہے، ایمان سے بتا ہے کہ نہیں اختلاف؟ آپ کے ہاں 12 وفات ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں 28 سفر ہے، ہم کہتے ہیں 28 سفر میں دنیا سے گئے، ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں نہیں 12 کو گئے۔ یہ اختلاف کیا اس کی وجہ سن لیجیے۔ میرا ایک دوست ہے ابراہیم، کالج کا میرا دوست تھا، 4 سال ہم اکٹھے پڑھے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ابراہیم گیا تو تم جا کے فاتحہ پڑھنا۔ میں امریکہ سے آیا، میں پہنچا 5 گرائی پھٹ کر فاتحہ پڑھنے۔ میں جب اسٹیشن پہ پہنچا میں نے کہا بھائی ابراہیم صاحب کب فوت ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا فلاں تاریخ۔ میں تھوڑا سا آگے گیا تو ایک بابا جی ملے، میں نے کہا ابراہیم صاحب کا فوت ہوئے؟ انہوں نے کہا جی فلاں کو الگ تاریخ ہے۔
جب میں اڈے پہ پہنچا تو پتہ چلا وہ ابراہیم کوئی بابا تھا جو فوت ہوا ہے، میرا دوست تو زندہ ہے۔ تو پتہ چلا، جب کہاں سے پتہ چلا؟ جب میں وہاں پہنچا اور گھر والے اڈے پہ ملے تو انہوں نے بتایا ہم نے جنازہ پڑھا ہے ابراہیم کا، یہ ابراہیم نہیں وہ ابراہیم ہے اور فلاں تاریخ کو مرا تھا۔ تو میرے بھائیوں، حضور کی وفات ان سے پوچھیے کہ کب فوت ہوئے تھے، کب دنیا سے گئے تھے، جس نے جنازہ پڑھایا ہو۔ تو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو آخری نقطہ، اور آج میں اجازت لیتا ہوں یہی آخری نقطہ، پانچواں اور آخری نقطہ، شان ابو طالب علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ حضور 13 سال کے تھے، 13 شام گئے، پہلا وزٹ حضور کا 13 سال میں ہوا، 13ویں سال۔ حضور کے سامنے زید بن نفیل نے، جو مکے کا رہنے والا تھا، سخی تھا کافر مشرک مگر سخی تھا۔ یاد رکھ لیں، سخاوت کافر کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ حاتم طائی مسلمان تو نہیں تھا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ نوشیروان عادل مسلمان تو نہیں تھا، عدالت نے فائدہ دے دیا، جہنم سے بچ جائے گا۔ اس لیے زندگی میں سخاوت رکھتے ہیں، بخیل نہیں بننا۔ ہمارے نبی بھی سخی تھے، امام بھی سخی تھے، ہمارا مذہب سخیوں کا مذہب۔ تو وہ سخی تھا مگر مشرک تھا۔ اس نے بھنی ہوئی ران چچا بھتیجا دونوں کے سامنے رکھ دی، نہ چچا نے کھائی نہ بھتیجے نے۔ یہ کہہ کے ہٹ گئے حضور کہ اس پر میرے رب کا نام نہیں لیا گیا، لہذا میں نہیں کھاؤں گا۔ ہے سفر میں، حرام نہیں کھا رہے۔ پھر حرام مرغی کھلانی چاہی یہودیوں نے، حضور نے نہیں کھائی۔ پھر حضور کے 10 چچا تھے، 10۔ جب عبد المطلب علیہ السلام نے سپردگی کی تو 9 چچاؤں کے گھر سے حضور نے پانی کا گلاس بھی نہ پیا۔ 40 سال پلس ابو طالب کے دسترخوان پہ پلتے رہے۔ 3 سال کس نے پناہ دی؟ شیب ابو طالب نے، ابو طالب نے 3 سال تو بلا شرکت غیر پناہ دی ہے نا ابو طالب نے۔ حضور جب آئے ابو ایوب انصاری کے گھر میں تو 3 مہینے رہے۔ سرکار نے فرمایا ایتینی بقلم ودوات وقرطاس اکتب لکا زمان الجنت یا ایوب الانصاری۔ اے ایوب، ہمیں کاغذ قلم دوات لا کے دو، ہم تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لکھ دیں۔ میں یہ نہ سمجھ سکا مسلمان بھائیوں کہ جس کے گھر میں 3 مہینے رہے ہیں، ہے بھی باہر کا، اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ جس نے پالا ہے اور 3 سال پناہ دی ہے، وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ تو آخری بات ختم ہو رہی ہے یہاں پر۔ بھائیوں نے لکھا کہ حضور کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، اپوائنٹڈ اللہ کی طرف سے۔ خدا نہ خواستہ حضور کا قدم اگر غلط طرف جاتا، بقول ان کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، وہ فرشتہ روک لیتا تھا۔ اگر ہاتھ جاتا تو روک لیتا۔ میں اب یہاں سوال کر کے اجازت چاہتا ہوں، جب 9 چچاؤں کو چھوڑ کر دادا عبد المطلب کے کہنے پر کہ جس کے ہاتھ میں میرا پوتا ہاتھ دے دے گا وہی اس کا کفیل ہوگا، وہی اس کا مربی ہوگا، وہی اس کا سرپرست ہوگا، جب 9 چچاؤں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ نے ابو طالب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، وہ فرشتہ کہاں چلا گیا تھا؟ اس نے روکا کیوں نہیں کہ چچا مسلمان نہیں؟ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق